ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے ایک سرسبز باغ تھا۔ وہاں رنگ برنگے پرندے درختوں کی شاخوں پر گیت گاتے ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں دو بطخیں تھیں، رانی اور چاندنی۔ رانی نرم دل، ایماندار اور سب کی مدد کرنے والی تھی۔ چاندنی بھی بظاہر خوش مزاج تھی، مگر ایک بری عادت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، چوری کی عادت۔ لیکن کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ ایک دن رانی اپنے پنکھ صاف کر رہی تھی کہ بولی، چاندنی، آج میں نے اپنا سب سے نیا جوڑا دھویا ہے، شام تک خشک ہو جائے گا، پھر کل دریا کنارے ہونے والی پارٹی میں پہن کر جاؤں گی۔ چاندنی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ، واہ، ضرور پہننا، تم پر تو سب کچھ جچتا ہے۔ رانی خوش ہو کر کپڑے سکھانے کے لیے ایک پتھر پر پھیلا دیتی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آتی ہے تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہاں، ارے میرا جوڑا کہاں گیا؟ ابھی تو یہاں رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے، چاندنی کو آواز دیتی ہے، چاندنی، تم نے کہیں میرا جوڑا تو نہیں دیکھا؟ نہیں تو، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، آؤ مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ چاندنی بہت مظلوم بن کر اس کے ساتھ تلاش کرنے لگتی ہے۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ میرا سب سے پیارا جوڑا تھا، پتہ نہیں کون لے گیا۔ چند دن گزر جاتے ہیں۔ رانی کچھ خوراک اکٹھی کرنے جاتی ہے، واپس آتی ہے تو برتن غائب۔ یا اللہ، اب میرے برتن کہاں گئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے سب پرندے افسوس کرتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک دن حد ہو جاتی ہے، رانی کے بچوں کے کھلونے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑتی ہے، میرے بچوں کے کھلونے، کوئی کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ اسی وقت مرغا جو قریبی درخت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، چاندنی کو کھلونوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس جاتا ہے۔ چاندنی، یہ کیا کر رہی ہو؟ رانی کے بچوں کے کھلونے تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ وہ میں بس دیکھ رہی تھی، واپس کرنے ہی والی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں پہلے بھی رانی کا جوڑا چھپاتے دیکھا تھا، اور اب کھلونے بھی۔ مرغے بھائی، پلیز کسی کو مت بتانا، میں نے غلطی کی ہے۔ تو پھر سچ کا سامنا کرو، رانی کے پاس جاؤ، سب کچھ واپس کرو اور معافی مانگو، ورنہ میں سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ چاندنی رو پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ رانی کے پاس آتی ہے۔ رانی، مجھے معاف کر دو، وہ جوڑا، برتن اور کھلونے سب میں نے لیے تھے۔ مجھے چوری کی عادت تھی، مگر اب دل میں بہت شرمندگی ہے، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ رانی حیران ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کہے بغیر سنتی ہے۔ کیوں چاندنی، تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ ہم سب تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم مانگتی تو میں تمہیں خود دے دیتی۔ مجھے عادت تھی چھپا کر چیزیں لینے کی، بچپن سے ایسے کرتی آئی ہوں، کسی نے روکا نہیں اور میں سدھری نہیں۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم واقعی شرمندہ ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ اب سے تم ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، کبھی بھی کسی کی چیز نہیں چراؤں گی۔ ٹھیک ہے، اور میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، کیونکہ کسی کی عزت بچانا بھی ایک نیکی ہے۔ چاندنی رانی کے گلے لگ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ سب چیزیں واپس کر دیتی ہے اور گاؤں کے باقی پرندوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ کسی کا عیب چھپانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر کوئی اپنی غلطی مان لے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔